تو اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کی زندگی میں پروگریس ملٹیپلائی ہو جائے۔ سنگنگ کرتا ہے شاید وہی ٹیلنٹڈ ہے، جو ایکٹنگ کرتا ہے شاید وہی ٹیلنٹڈ ہے۔ ہر وہ کام جس کو کرنا آپ کو اچھا لگے وہی تو آپ کا ٹیلنٹ ہے۔ ٹیلنٹ اور پیشن میں فرق ہوتا ہے۔ کس کام کے لیے ٹیچرز کہتے تھے کہ یہ بچہ اس میں بہت اچھا ہے؟ کیا آپ سے ایموشنل سپورٹ مانگتے ہیں؟ مثبت میں سے بھی منفی نیگیٹو پہلو نکالنا ہے۔ ٹیلنٹ کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی۔ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا مستقبل بہتر بنائیے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس کا جواب آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں گے اور اس کا جواب آپ کمنٹس سیکشن میں بھی دیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود نہیں، میرے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود نہیں، کوئی صلاحیت موجود نہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو بالکل غلط لگتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی مرد کو، کسی بھی خاتون کو بغیر کوئی خاص صلاحیت دیے، ٹیلنٹ دیے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ یہ ہمارا محض ذاتی خیال ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ، ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ہم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ میرے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی بچے کے اندر کون سی صلاحیت موجود ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پیرنٹس اور ٹیچرز کا بنیادی ہاتھ ہوتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں گریڈ سسٹم، گریڈ کی دوڑ، مارکس کی دوڑ میں بچے کو اس بری طرح الجھا دیا جاتا ہے کہ بچے کے اندر وہ خاص صلاحیت جو اللہ رب العزت نے اسے دے کے دنیا میں بھیجا ہے، جس کو اگر وہ استعمال کرے تو اس کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کی زندگی میں پروگریس ملٹیپلائی ہو جائے، ہم مارکس کے چکر میں اس طرح بری طرح الجھتے ہیں کہ ہم بچے کا وہ ٹیلنٹ نہ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں، نہ اسے پالش کر سکتے ہیں، نہ بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے اس ٹیلنٹ کا استعمال کرے۔ آج ہم یہی سمجھیں گے، یہی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے اندر کون سا ٹیلنٹ موجود ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سنگنگ کرتا ہے شاید وہی ٹیلنٹڈ ہے، جو ایکٹنگ کرتا ہے شاید وہی ٹیلنٹڈ ہے، جو سٹیج پہ آ کے کچھ بولتا ہے، پرفارم کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، صرف وہی ٹیلنٹڈ ہے، یا جو سپورٹس مین ہے، جو کھیلتا ہے، گراؤنڈز میں کھیلتا ہے، شاید وہی ٹیلنٹڈ ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جو شخص سٹیج پہ آ کے پرفارم کرے یا کھیل کے میدان میں پرفارم کرے محض وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو کرتے ہوئے آپ خوشی محسوس کریں، ہر وہ کام جس کو کرتے ہوئے آپ انرجی فیل کریں، ہر وہ کام جس کو کرنا آپ کو اچھا لگے، وہی تو آپ کا ٹیلنٹ ہے۔ مثلاً کسی کو لوگوں کو سمجھانا بہت اچھا آتا ہے، کوئی ڈیسیژن بہت اچھا کر لیتا ہے، کوئی چیزوں کا کمپیریٹو انالیسس بہت اچھا کر لیتا ہے، کوئی ایونٹ بہت اچھا آرگنائز کر لیتا ہے، تو یہ سارے اس شخص جو کام آپ نیچرلی بہتر طریقے سے کریں وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے۔ ٹیلنٹ اور پیشن میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو کرکٹ بہت پسند ہو مگر آپ کے اندر کرکٹ کھیلنے کا ٹیلنٹ موجود نہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین ٹیچر ہوں لیکن آپ کو پڑھانا پسند نہ ہو۔ تو ہم بعض اوقات ٹیلنٹ
اور پیشن کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ہمیشہ کے لیے یہ بات پلے باندھ لیں کہ جس کا ٹیلنٹ اور اس کا پیشن ایک ہو جائیں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جس کا ٹیلنٹ اور جس کا پیشن ایک ہو جائیں, اس کی کامیابی ضربیں کھا جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں تو بچپن میں کس کام کے لیے ٹیچرز کہتے تھے کہ یہ بچہ اس میں بہت اچھا ہے؟ وہ کون سا کام تھا جو آپ بڑا خوشی سے کرتے تھے اور آپ کو وہ کام کر کے بہت خوشی ہوتی تھی؟ مثلاً اگر آپ یاد کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ بچپن میں کسی بچے کو گروپ کا لیڈر بنا دیا جاتا تھا, کسی بچے کو مانیٹر بنا دیا جاتا تھا, کسی بچے کے ذمے کسی ایونٹ کو آرگنائز کرنا لگا دیا جاتا تھا, کسی بچے کو کوئی کریٹو ٹاسک دیا جاتا تھا, پینٹ کر کے لاؤ, کوئی پینٹنگ کر کے لاؤ, یا کچھ اس طرح کے کریٹو ٹاسکس, اسکیچنگ کر کے لاؤ. اس طرح کے کچھ بچوں کو کریٹو ٹاسکس دے دیے جاتے تھے. دراصل ہوا یہ کہ ہم نے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, بیوروکریٹ بنانے کے چکر میں بچوں کی اصل صلاحیتیں ہی ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کی, اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ بچہ ولنگلی یا ان ولنگلی ڈاکٹر, انجینئر اور بیوروکریٹ تو بنتا چلا گیا, مگر جس چیز کا خاص ٹیلنٹ اللہ رب العزت نے اس کو دے کے بھیجا تھا, اگر ہم اس کو پالش کر لیتے یا بچہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا تو شاید وہ ڈاکٹر کی بجائے اپنے اس ٹیلنٹ کے مطابق جو فیلڈ ہے اس میں زیادہ ایکسل کرتا. اچھا, کیسے پہچانیں, کیسے پتا کریں کہ میرے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ موجود ہے؟ یہ دیکھیں, اپنے آپ کو مانیٹر کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ کون سا کام ایسا ہے جس کو کرتے ہوئے آپ تھکتے ہی نہیں ہیں. وہ کون سا کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو وقت کا ہی پتہ نہیں چلتا؟ وہ کون سا کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ ڈرین نہیں ہوتے؟ اور وہ کون سا کام ہے جو آپ فری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ اتنا آپ کو پسند ہے کہ آپ فری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ کون سا کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو خوشی اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے؟ وہ کام جو کرتے ہوئے آپ کو یہ سارا کچھ محسوس ہوتا ہے, وہی آپ کا ٹیلنٹ ہے. اچھا, اس کو دیکھنے کا, اس کو جانچنے کا اور اپنا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ لوگ آپ سے مشورہ کس حوالے سے زیادہ کرتے ہیں. کیا آپ سے ایموشنل سپورٹ مانگتے ہیں؟ جب انہوں نے خود کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ سے مشورہ کرتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ایونٹ ہے اور وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں آپ ذرا میری ہیلپ کر دو؟ یا کوئی چیز, کوئی میسج انہوں نے کچھ لوگوں کو دینا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو وہ اس میں آپ کی ہیلپ مانگتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کس حوالے سے آپ سے زیادہ مشورہ کرتے ہیں, آپ سے زیادہ مدد مانگتے ہیں. یاد رکھیے, لوگ بے وقوف نہیں ہوتے, لوگوں کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ آپ کس کام میں اچھے ہیں. تو یہ بس چیک کریں کہ آپ کو کس کام کے لیے زیادہ کہا جاتا ہے, اور آپ یقین کیجئے کہ جس کام کے لیے آپ کو زیادہ کہا جاتا ہے یا ایک ہی طرح کے کام کے بارے میں مختلف لوگ آپ سے آپ کی اسسٹنس, آپ کی مدد, آپ کی ہیلپ مانگتے ہیں, ارے وہی تو آپ کا ٹیلنٹ ہے. زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو. اچھا, پھر ہم نے تو چونکہ نا ہم اوور تھنکر ہیں, ہم نے تو محنت, کوشش اور تپسیا کر کے مثبت میں سے بھی منفی نیگیٹو پہلو نکالنا ہے. ہم نے تو ڈپریس ہونا ہے, ہم پوری محنت کر کے ڈپریس ہونے کے ہم تو شوقین ہیں نا, مایوسی کے تو ہم ماؤنٹ ایورسٹ ہیں نا. تو یہاں پر بھی پھر ہم باز نہیں آتے. ہم کرتے کیا ہے؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ اچھا یار میرے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے, میرے اندر یہ خداداد صلاحیت موجود ہے, ہم آئیڈینٹیفائی بھی کر لیں, بچپن میں نہ بھی کر سکیں یا ہمارے ٹیچرز اور پیرنٹس نہ بھی بتا سکیں, زندگی میں ایک خاص 20 سال کی عمر میں, 40 میں, 50 میں, 60 میں, اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر بھی لیں
تو ہم کہتے ہیں یار ہن کی فائدہ، ہن تے ویلا ہی لنگ گیا، ہن تے بہت لیٹ ہو گیا یار، ہن کی مطلب ہن تو کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے گا ٹیلنٹ کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی۔ اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ، لائف از ونس۔ آپ کو جس لمحے زندگی کے جس لمحے آپ کو پتہ چلے کہ میرے اندر یہ خاص صلاحیت موجود ہے، فوراً سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام شروع کر دیں۔ جدوں جاگو ادوں سویرا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ بغیر ٹیلنٹ کے دنیا میں نہیں آئے۔ اب آپ اپنا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے ٹیلنٹ کو بروئے کار لا کر آپ زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو لوگوں کی ہوئی اپنی پروگرامنگ، لوگ ہماری پروگرامنگ کرتے ہیں نا، لوگ ہماری کنڈیشننگ کرتے ہیں، لوگ ہماری پروگرامنگ کرتے ہیں، ہم اسی پروگرامنگ کے مطابق زندگی گزار کے 60 70 80 90 100 جتنے بھی اللہ نے زندگی لکھی ہے وہ گزار کے دنیا سے چلے جائیں تو وہ بھی آپ کی چوائس ہے، یا اپنا ٹیلنٹ جو اللہ نے ایک خاص صلاحیت دے کے آپ کو بھیجا ہے، اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر آپ زندگی میں سے زیادہ، کیونکہ یہ طے ہے کہ اگر آپ اب وہ کام کریں گے جو اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دے کے بھیجا ہے، آپ کی ترقی اور آپ کامیابی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی پروگرامنگ، جو انہوں نے آپ کی پروگرامنگ کی ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزار کے کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، کام بھی کری جا رہے ہوتے ہیں، ان کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر ایک دن دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا ٹیلنٹ پہچانیے، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا مستقبل بہتر بنائیے، کیونکہ جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس کام کا آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے تو پھر ہارڈ ورک نہیں رہتا، پھر وہی کام آپ کے لیے اتنا پسندیدہ کام ہو جاتا ہے کہ آپ بجائے تھکنے کے خوشی محسوس